مجھے چند دن قبل کسی دوست نے لاہور کے ایک پاگل خانے کا کلپ بھجوایا۔ کوئی یوٹیوبر پاگل خانے میں پاگلوں کے انٹرویوز کر رہا تھا۔ اس کے سامنے سلاخوں کے پیچھے 4 پاگل کھڑے تھے۔ وہ چاروں بظاہر نارمل تھے، اور اگر سکرین پر ایک دن مینٹل ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ نہ لکھا ہوتا تو میں ان چاروں کو آپ جیسا نارمل انسان سمجھتا۔ ان میں سے ایک باریش نوجوان نے یوٹیوبر سے کہا کہ میری تمام خواہشیں پوری ہو گئی ہیں، بس ٹنگ ٹانگ بم بنانا باقی ہے۔ یہ 170 سی سی ہے، میں اسے 70,000 سی سی تک بناؤں گا اور پھر اس بم پر بیٹھ کر اسرائیل پر حملہ کروں گا۔ میں شہید ہو جاؤں گا لیکن اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد نوجوان نے اسرائیل کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا اور کہا کہ اگر تم نے پاکستان سے معاہدہ کر لیا ہے کہ میں فلسطینیوں پر ظلم نہیں کروں گا تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ورنہ لا میں اسرائیل کو خود اڑا دوں گا۔ نوجوان اس کے بعد دعویٰ کرتا ہے کہ میرا لیڈر 804 ہے اور میں اس سے مل کر آیا ہوں، اور اس نے مجھے کچھ نصیحتیں بھی کی ہیں۔ میں آپ کو وہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس طرح امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ میں کلپ دیکھ کر دیر تک سر دھنتا رہا۔ کیونکہ میرا یہ پاگل بھائی سر تباہ مکمل پاکستانی تھا۔ مجھ میں، آپ میں اور اس میں صرف ایک فرق تھا، یہ پاگل خانے میں قید ہے جبکہ آپ اور میں کھلے پھر رہے ہیں۔ یہ پاگل خانے میں بیٹھ کر ٹنگ ٹانگ بم بنا رہا ہے جبکہ ہم سب گھروں، دفتروں اور گلیوں میں ایٹمی ری ایکٹر لگا کر بیٹھے ہیں۔ اس کے عزائم اور ہماری پلاننگ دونوں یکساں ہیں۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ ملک کی کسی سائٹ پر نکل جائیں، آپ کو ہر دوسرا شخص ٹنگ ٹانگ ملے گا۔ پہلا بھی ٹنگ ٹانگ ہوگا لیکن یہ خاموشی کی وجہ سے ہمیں سمجھدار محسوس ہوگا، مگر جوں ہی یہ بولے گا تو اس کے اندر کا ٹنگ ٹانگ بھی باہر آ جائے گا اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ہم سب پاگل ہیں۔ ہم میں سے 1% پاگل خانوں میں ہیں جبکہ باقی 99% گلیوں اور بازاروں میں کھلے پھر رہے ہیں۔ یہ قوم کا ایک المیہ ہے۔ آپ اب دوسرا المیہ بھی دیکھیے۔ کراچی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ زبان کے مجاہد۔ یہ لوگ زبان کے سلطان صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان، محمود غزنوی اور محمد بن قاسم ہوتے ہیں، لیکن عملاً یہ گلی کی نالی بھی خود نہیں ٹاپ سکتے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ کسی دن اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، آپ کو دور دور تک کروڑوں ایسے مجاہدین نظر آئیں گے۔ یہ الفاظ کی توپوں سے اسرائیل بھی فتح کر لیں گے، امریکہ کو بھی شکست دے دیں گے اور روس اور چین کی چولیں بھی ہلا دیں گے۔ یہ منہ کے مجاہدین آپ کو ہر وقت جنگ کے لیے تیار ملیں گے۔ ایٹم بم ان کی نظر میں پٹاخہ ہے، اور یہ پٹاخہ انہوں نے شب بارات پر چلانے کے لیے نہیں بنایا، لہٰذا یہ آپ کو روز صبح اٹھ کر اعلان کرتے دکھائی دیں گے کہ ہم بھارت پر ایٹم بم گرا کر اسے نابود کر دیں گے۔ اس کے پاس جنگ کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ آپ آج ڈیٹا جمع کر لیں، آپ اپنے گردا گرد موجود لوگوں کو دیکھیں، آپ کو ہر دوسرا بلکہ نہیں ہر پہلا شخص زبان کا مجاہد ملے گا۔ یہ لوگ بھی اپنی نوعیت کے ٹنگ ٹانگ ہیں، یہ بھی بم پر بیٹھ کر بھارت اور اسرائیل سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس بھی اسلام کی نشست ثانیہ کا صرف ایک ہی نسخہ ہے، یعنی جنگ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ٹنگ ٹانگ کیوں ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، ہم نے صرف جنگ کا نام سنا ہے، ہم نے یہ چیز چکھ کر نہیں دیکھی۔ ہماری 75 برس کی تاریخ میں صرف 2 جنگیں ہیں، 1965 اور 1971 میں۔ پہلی جنگ صرف 17 دن چلی اور دوسری 13 دن، اور اس میں بھی ہم نے اپنے ملک کا 60% حصہ کھو دیا۔ ہمارا جنگ کا صرف یہ تجربہ ہے، جبکہ اصل جنگیں یورپ، کوریا، ویتنام، ایران، یمن، عراق، لیبیا اور شام نے دیکھی ہیں، اور اب اسے غزہ کے لوگ بھگت رہے ہیں۔ حماس نے 7 اکتوبر 2023 عیسوی کو اسرائیل پر 5000 میزائل داغ دیے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اسرائیل نے غزہ کو کارپیٹ بمبنگ کے ذریعے کھنڈر بنا دیا۔ آج وہاں ایک بھی عمارت سلامت نہیں ہے۔ لاکھ کے قریب لوگ مر چکے ہیں، اور علاقے میں اب بجلی ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے اور نہ ہی پانی۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور دوائیں تک نہیں بچیں۔ غزہ کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے بھی ساری تحریکیں یورپ اور امریکہ میں چل رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں 3 یورپی ملک ناروے، آئرلینڈ اور اسپین فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں، جبکہ اسلامی دنیا سائٹ پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے۔ چنانچہ جنگ کیا چیز ہوتی ہے آپ غزہ کے لوگوں سے پوچھیں، یا پھر آپ یوکرائن جا کر دیکھیں۔ یوکرائن کا صدر ولادیمیر زیلنسکی بھی ٹنگ ٹانگ تھا۔ اس نے گلیوں میں کھڑے ہو کر روس کو للکارا،
روس آیا اور اس نے 2 ہفتے میں یوکرائن کو غزہ بنا دیا، اور آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ تمام ملک جو یوکرائن کو ڈٹنے کا مشورہ دیتے تھے وہ اب تک روس کے خلاف قرارداد بھی پاس نہیں کرا سکے۔ شام کی جنگ میں 50 لاکھ لوگ مارے گئے یا نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ عراق عرب ملکوں کا امیر ترین ملک تھا۔ حکومت ہر شخص کو گھر بٹھا کر وظیفہ دیتی تھی، مگر 10 سال کی جنگ نے پورے ملک کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ لیبیا کا حشر دیکھ لیں، کوریا کی جنگ میں 40 لاکھ لوگ مارے گئے۔ آپ یمن اور ویتنام کی جنگ بھی دیکھ لیں، لوگ بلیوں اور کتوں کے بعد مردے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایران کی جنگ کے نتیجے میں آج 6 لاکھ ایرانی ریال $1 کے برابر ہیں اور پورا ملک اقتصادی پابندیوں کا شکار ہے۔ یوگوسلاویہ کی جنگ ہمارے سامنے کی بات ہے۔ بوسنیا میں 50 لاکھ قبریں ہیں۔ آپ کوسووو، کروشیا اور ہرزیگوینہ میں جا کر دیکھیں، آپ کو جنگ کا اصل رنگ نظر آئے گا، جبکہ ہماری زبان کے مجاہد اور ٹنگ ٹانگ بم پر بیٹھ کر پوری دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں؟ ہم سب لوگ انقلاب کے خبط میں بھی مبتلا ہیں، مگر ہم سے کوئی شخص انقلاب کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے۔ ہم نے ایرانی انقلاب، انقلاب فرانس اور انقلاب روس کے صرف نام سنے ہیں۔ ہم نے ان انقلابیوں کی تباہی اور بربادی دیکھی اور نہ سنی۔ ہم اگر ایک بار یہ دیکھ لیتے تو شاید ہمارے اندر کے ٹنگ ٹانگ کو آرام آ جاتا۔ ہم نے کیونکہ صرف انقلابیوں کا نام سنا ہوا ہے، لہٰذا ہم اسے مٹھائی کا ایک ٹکڑا یا لولی پاپ سمجھ رہے ہیں، جسے ہم بڑی آسانی سے چوس یا نگل جائیں گے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ فرانس میں 1789 عیسوی میں انقلاب آیا تھا، روس میں 1917 عیسوی میں، ایران میں 1979 عیسوی میں، لیکن آج تک ایران سنبھل نہ سکا، اور نہ روس اور نہ 235 سال گزرنے کے بعد فرانس۔ لوگ آج بھی انقلاب کی یادگاروں کے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بہاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حماقتوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہم آج کل فوج کو تباہ کرنے کے خبط میں بھی مبتلا ہیں۔ میں بھی فوج کے سیاسی کردار کے خلاف ہوں۔ فوج کو بلاخر اپنے آپ کو سیاست سے نکالنا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے، ہم آج اگر اسٹیبلشمنٹ کو توڑ دیتے ہیں یا عوام کو فوج پر چڑھا دیتے ہیں تو پھر ملک کو کون سنبھالے گا؟ آپ یقین کریں یہ ملک ایک رات میں 6 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور ہر حصے میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ سڑکوں اور گلیوں میں نعشیں پڑی ہوں گی اور کسی میں انہیں دفن کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ علی امین گنڈا پر روزانہ اسلام آباد پر حملے اور قبضے کی دھمکی دیتے ہیں۔ یہ بجلی کا سوئچ بند کرنے اور 1971 عیسوی بننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ یہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ کے پی کو الگ ملک بنا لیں گے؟ اور اگر بنا بھی لیں گے تو کیا آپ یہ ملک چلا سکیں گے؟ آپ لوگ اگر صوبہ نہیں چلا پا رہے، آج بھی کے پی میں گندم پنجاب سے آتی ہے اور فوج روزانہ لاشیں اٹھا کر سرحد کی حفاظت کرتی ہے، تو آپ خوراک اور سیکیورٹی کا بندوبست کہاں سے کریں گے؟ دوسرا، اگر بجلی بند کر بھی دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر ملک شٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا آپ بجلی سلنڈروں میں بھر کر بیچیں گے؟ اور تیسرا، اگر عمران خان رہا ہو جاتے ہیں یا گنڈا پور جیل پر حملہ کر کے انہیں کے پی لے جاتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ کیا یہ اپنی حکومت کا اعلان کر دیں گے؟ کیا یہ بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھ جائیں گے یا اپنا لشکر بنا کر فوج پر حملہ کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ عمران خان کو وزیراعظم بننے کے لیے بہرحال سسٹم میں آنا پڑے گا، اور یہ کام یہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ باغی بہرحال باغی ہی رہتے ہیں، سسٹم انہیں قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ ہمیں ماننا ہوگا کہ ہم من حیث القوم ٹنگ ٹانگ بن چکے ہیں۔ ہم زبان کے مجاہد ہیں۔ ہم میں سے 1% ٹنگ ٹانگ ہسپتال میں ہیں، جبکہ باقی ملک میں کھلے پھر رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ با اختیار کرسیوں پر بھی بیٹھے ہیں، اور یہ ٹنگ ٹانگ روزانہ اس ملک کی مت مار رہے ہیں۔ ہائے یہ مظلوم ملک اور اس کے بے بس عوام۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔